جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت بھائی، میں محمد شفیق لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ کوئی گورنمنٹ کو یہ سمجھائیں کہ حالات واقعی انہوں نے خراب نہیں کیے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن یہ جو اپنی جو بڑی بڑی سیلریاں ہیں، یہ بڑی بڑی جو گاڑیوں کے خرچے ہیں، بجلی کے بل ہیں، یہ ایسی جو چیزیں ہیں، برائے مہربانی کر کے یہ تو اپنا لینا بند کریں، کیونکہ یہ تو غریب نہیں ہیں، ان کے پاس تو بہت ساری زمینیں ہیں، بہت ساری ان کی پراپرٹی ہے، بہت سے اخراجات ہیں، کوئی یہ غریب لوگ یہاں تک نہیں آتے، یہ اپنی تو ان کو چاہیے تھوڑا سا پاکستانی قوم کی خاطر یہ اپنی سیلریاں لینی بند کر دیں، تاکہ ملک کے کچھ حالات بہتر ہوں، کچھ سیلریاں کم کریں اپنی، اور جو دوسرے بینیفٹ ہیں، مثلا مکان کا رینٹ ہے یا گاڑی کے اخراجات ہیں، گھر کا بجلی کا بل ہے، ٹیلی فون کا بل ہے، پٹرول کے اخراجات ہیں، تو برائے مہربانی ذرا آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا ان کو تجویز دیں، اپنی ہماری طرف سے تجویز دے دیں۔ ہم کو تو ہماری رسائی تو آپ تک ہے نا، تو آپ تو ویلاگ کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے آپ ان کو تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ پبلک یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ بڑی مہربانی سر، شکریہ، السلام علیکم۔ جی میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ ایک جو STH میں نے کیا اس کے اندر بھی میں نے یہی بات کی۔ اگر آپ دیکھیں کہ ان کی بڑی ناکامی میں سے ایک ناکامی یہ ہے کہ آپ کا سمبلزم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کام کرتے ہیں اس سے جو تصویر بنتی ہے وہ عوام کے حقائق سے بننے والی تصویر سے بالکل نہ صرف مختلف ہوتی ہے بلکہ لگتا ہے کسی اور دنیا کے اندر آپ موجود ہیں۔ آپ بھلے ترکی کے اندر موجود ہوں اور پاکستان کے بہترین مفادات کی نمائندگی کر رہے ہوں، لیکن عوام جن کی سر کے اوپر اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا ہے قیمتوں کی بڑھوتی کی وجہ سے یا مہنگائی کی وجہ سے، ان کے لیے یہ چیزیں غیر ضروری ہیں بلکہ بے معنی ہیں۔ آپ کو اردگان نے کیسے ریسیو کیا، آپ کی وہاں پر کیا ٹریٹمنٹ ہوئی، برطانیہ کے وزیر اعظم نے آپ سے فون پر کیا بات کی، یہ آپ کے لیے اہم ہوگی، عوام کے لیے نہیں ہے۔ تو سمبلزم جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ پروٹوکول کو کم کر کے بھی سمبلزم آپ شو کر سکتے ہیں، اپنی سیلریز فورگو کر کے بھی۔ جو لوگ صاحب ثروت ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقی معنوں کے اندر آپ اچھا سمبلزم کریٹ کر سکتے ہیں، صرف تصویروں تک نہیں، ٹویٹس تک نہیں، تصاویر تو آپ کسی وقت کسی بھی جگہ پر کھینچوا سکتے ہیں، باقاعدہ آپ اس کو امپلیمنٹ اور انفورس کر سکتے ہیں۔ یہ کام اگر آپ کریں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی میری کابینہ کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں یا جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ اپنے بل خود دیں گے، وہ اپنا پیٹرول خود ڈالیں گے، اور اس سے آپ پھر جمع تفریق کر کے کچھ بچت کر کے دکھائیں، یہ نہیں ہے کہ اس بچت سے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن سمبلزم بڑا ضروری ہے۔ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اس حکومت کا پچھلی حکومتوں کی طرح سمبلزم جو ہے بالکل غلط ہے۔ عمران خان باتیں تو بڑی کرتے ہوتے تھے کہ جی میں بڑا لگتا تھا سائیکل کے اوپر جایا کریں گے، اور 8 کلومیٹر کا سفر جو ہے ہیلی کاپٹر کے اوپر کرتے تھے، جس کی اب آپ کے سامنے ہے کہ کتنا بڑا بل بنا ہے اس کا۔ کہتے تھے کہ پرائم منسٹر ہاؤس جو چھوٹا سا ہونا چاہیے، اپنا گھر بھی پرائم منسٹر ہاؤس بنوا لیا، جو اصل میں پرائم منسٹر کا آفس ہے وہ بھی بنوا لیا، اور ساتھ جو انیکسی تھی اپنے ملٹری سیکٹری کی اس کو بھی پرائم منسٹر ہاؤس بنوا لیا۔ 3 پرائم منسٹر ہاؤس تھے۔ تو اس طرح کا کام نہیں ہم کہہ رہے، ہم حقیقی سمبلزم کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کی بات بالکل درست ہے۔ طلعت صاحب، یہ جو عمران خان نے بیان دیا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے اور پاکستان کے ایٹمی اثاثے خطرے میں ہیں، آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ جب یہ وزیر اعظم تھا اس نے کہیں کوئی ایسا کھیل یا ایسی گیم کر تو نہیں ڈالی کہ اس ملک کو نقصان پہنچے گا، اس کے اثاثوں کو نقصان پہنچے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس بندے نے کچھ ایسا کیا ہے جو اب یہ اس کے نتیجے کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ اپنی رائے سے ذرا ہمیں مستفید کریں کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں، عمران خان نے جو بیان دیا، میرا اس کے اوپر رد عمل بڑا واضح ہے۔ STH کے اندر بھی میں نے اس کو ٹیک اپ کیا، ٹویٹس بھی میں نے اس کے اوپر کیے، میرے اس کے اوپر بہت اعتراضات ہیں۔ ملک دشمنی کے لیے آپ کو کسی سازش کا حصہ گردانا جانا ایک چیز ہے، لیکن اپنی حماقتوں اور بیوقوفیوں کے ذریعے ایسا ماحول پیدا کرنا جس سے ملک دشمنی کا تاثر ابھرے، وہ دوسری چیز ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان جو ہے وہ دوسری کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ طاقت میں تھے تو انہوں نے کوئی بہت بڑا ایسی کانسپریسی کی جس کے نتیجے میں اب وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، یعنی اس کے اندر ان کے اعمال میں اس وقت جو چھپے ہوئے ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں جو اب ظاہر ہیں، ان میں کوئی ربط ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس وقت بھی بڑی حماقتیں کرتے تھے، خطرناک حماقتیں، اب بھی بڑی خطرناک حماقتیں جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ان کے الفاظ سے ان حماقتوں کا باقاعدہ ایک آپ کو اجرا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ عمران خان نے یہ جو بات کی،
یہ کسی بھی پرائم منسٹر کو یا کسی بھی ذمہ دار پاکستانی کو، ایکس پرائم منسٹر ہو، موجودہ پرائم منسٹر ہو، 20 سال پہلے بنا ہو یا کوئی منسٹر ہو، اس کے منہ سے یہ بات جچتی نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک کے بارے میں جب بھی کوئی برا سیناریو بیان کرتے ہیں تو یا الفاظ ایسے نکالتے ہیں تو ساتھ ان کو کوالیفائی کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں خدا نہ خواستہ، میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے۔ لیکن جب آپ بڑھ بڑھ کر بولتے ہیں اور اس تسلسل میں بولتے ہیں کہ جس طرح آپ نے تو تمام چیزیں پہلے سے بھانپ لی ہیں اور یہ ہونا ہی ہونا ہے، اگر آپ مجھے نہ لے کے آئے تو پھر لگتا ہے کہ آپ کسی کانسپریسی کا حصہ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کے جو بیانات ہیں وہ سیاسی حماقتوں کی اولین فہرست کے اندر آنے چاہیے، لیکن صرف آپ ان کا دفاع اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ ایک شخص جو ہے وہ بلا سوچے بول رہا ہے، وہ تو وہ بولتے ہی ہیں۔ آپ کو ان کی جماعت کو عمران خان کو ریسٹرین کرنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ آپ ریمپیج پہ نہیں جا سکتے اس وجہ سے کہ آپ کی مرضی کا سیاسی نظام نہیں بنا ہوا۔ تو عمران خان اس زاویے سے آپ کو خطرناک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، صرف اسٹیبلشمنٹ یا اپنے سیاسی مخالفین کے لیے نہیں، ان کے لیے تو وہ پہلے سے ہی خطرناک ہیں، ملک کے لیے بھی۔ طلعت حسین صاحب، میں بلال بات کر رہا ہوں کیمبرج کینیڈا سے۔ میرا سوال جنرل باجوہ کے خلاف جو کمپین شروع کی گئی ہے، اتنے کھلے عام جو سب کو نظر آ رہی ہے، اور اس سے دوسرا سوال جو رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات کا کیس اور لاہور میں ایک تھانے میں FIR کا درج ہونا، کہ کون سی طاقت ہے جو کھلم کھلا سب کچھ کر رہی ہے لیکن کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں؟ دیکھیں، یہ سوال میں نے کیا رانا ثناء اللہ سے اپنے انٹرویو میں جو نیو پر نشر ہوا، اور جس کو وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ ہی واز کول اباؤٹ اٹ۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں اس پروسیجر سے واقف ہوں، میں خود بھی قانون کا طالب علم ہوں اور مجھے یہ معاملات نبھانے آتے ہیں تو میں ان کو آرام سے ٹیکل کر لوں گا۔ جو کیمپین چل رہی ہے جنرل باجوہ کے خلاف، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ پچھلے نظام کا ایک ہینگ اوور ہے۔ لوگوں کا خیال ہے، اور وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں میں اس کے بارے میں فی الحال اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے نہیں کہ مجھے کوئی خوف ہے، اس وجہ سے کہ مجھے معلومات کی غیر موجودگی میں خام خواہ کائٹ فلائنگ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ لیکن یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ از خود چل رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا PTI کے لوگ ہیں، کیا ان کا کوئی ٹرولنگ سکواڈ ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے، اس نے اور بھی بہت ساری چیزیں پلان کی ہوئی ہیں جس کے بارے میں نے ٹویٹ کے اندر ایک ذکر کیا کہ وہ جنرل باجوہ کی ذاتی زندگی کو بھی زیر بحث لائیں گے، وہ ان کے رشتہ داروں کی بھی بات کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ از خود تو نہیں ہو سکتا، اور پھر ایسے لوگوں کا اس میں شامل ہونا جو کل تک اسٹیبلشمنٹ کے بالکل ساتھ کھڑے تھے، بلکہ یوں کہیں کہ گھٹنوں میں بیٹھے ہوئے تھے، پیروں میں بیٹھنے کی بات نہیں کروں گا، گھٹنوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کے ذریعے یہ کیمپین چلے، ان چینلز کے اوپر چلے جن چینلز کے ان میں سے ایک کو تو میں جانتا ہوں جن کی تنخواہیں بھی جو ہے آپ کو پتہ کہاں سے آتی ہیں۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، اس کی کوئی منطقی جو ہے نا مجھے وضاحت اپنے لیے بھی سمجھ نہیں آتی، تو میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن یہ از خود ہو نہیں سکتا۔ کون ہے اس کے پیچھے؟ تو یہ پھر جن کے خلاف کیمپین چل رہی ہے ان کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی جو بینچ تھا اس نے جو فیصلہ دیا اور جس کے بعد اسلام آباد میں جو غدر مچا، اور اس کے فوراً بعد ہی 5 رکنی بینچ اگلے دن صبح اس کی ہیئرنگ ہوئی، ٹھیک ہے نہیں، اور نہ تو انہوں نے بابر اعوان کو بلایا اور صرف انہوں نے جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے ان کو سنا۔ ٹی چوک میں جب وہ گئے تو ان سے پوچھا کیوں نہیں گیا کہ بھئی ایٹ لیسٹ سپریم کورٹ ان سے جب ان کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی تو انہیں عدالت کی گئی تو ایٹ لیسٹ ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، شکریہ جی۔ یہ فیصلے جو ہیں یہ زیر بحث آئے، فیصلوں کی قدر کے زاویے سے بھی زیر بحث آئے، جو کہ سپریم کورٹ نے اب کہہ دیا کہ ان میں سے اس طرح کے جو فیصلے ہیں جو 2 کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو میڈیا کے اندر اس کی پروجیکشن نہیں کریں، لیکن نتائج کے حوالے سے بھی ہے۔ جو حکومت کے منسٹر صاحبان ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح ان فیصلوں کے ذریعے ان کے ہاتھ باندھے گئے، ان کے نتائج کی صورت میں جو تشریح عمران خان نے کی، فیصلے کا میرٹ جو بھی ہو، جو عمران خان نے تشریح اس کی اس کے نتیجے میں ان کو کیسے مشکلات کا سامنا ہوا، پھر یہ بھی کہ عمران خان کو سہولت مہیا کی گئی، اور جو اس کے اندر ڈائسینٹنگ ایک فیصلے کے اندر جو نوٹ ہے جو کنٹیمپٹ کے کیس کے حوالے سے ہے، اس میں تو جو ڈائسینٹنگ نوٹ ہے اس نے تو واضح انداز سے بتا دیا ہے کہ ایک جج صاحب جو ہیں ان کی
نظر میں عمران خان کے خلاف جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مواد ہے وہ بہت ہے. اور پھر یہ بھی اس کے اندر دلچسپ بات ہے کہ فیصلے کے اندر یہ کھڑکی چھوڑ دی گئی ہے کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے کہ آیا عمران خان کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہوئے ہیں یا نہیں. جب انہوں نے کہا کہ آپ کے اداروں نے ہمیں رپورٹ سبمٹ کرنی ہے کہ عمران خان کی طرف سے وہ 8 سوال دیے ہیں, کیا 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 گیا, حکومت کی طرف سے کیا 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 گیا, تو اداروں کی رپورٹ تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان نے کیا کیا. تو فیصلے اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو آپ کو ایک طرف ٹلٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن اتنی ڈیوائیڈڈ انوائرمنٹ کے اندر ایسے فیصلے کون کرے گا جو کسی کو متعصب نہ لگیں. لیکن جج صاحبان کو, عمومی میں بات کر رہا ہوں, ان فیصلوں کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں, یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کے فیصلوں سے کیا کسی جماعت کو مسلسل سہولت کاری مل رہی ہے, فیسیلیٹیشن مل رہی ہے. اگر اس کے اندر پیٹرن ہے تو اس پیٹرن کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, درست کرنے کی ضرورت ہے.